بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جل ولیک الفرج، اللہم جل ولیک الفرج، اللہم لانا قتلۃ الحسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ، اللہم لانا قتلۃ الحسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ۔ انتظار، کس کا انتظار؟ حجت خدا کا انتظار، شہدائے کربلا کے منتقم کا انتظار۔ انتظار ہے کیا؟ انتظار ایک دوسری کربلا ہے، انتظار ایک دوسری کربلا ہے۔ پوری دنیا کی وسعت اور حق و باطل کی پہچان کے ساتھ کسی دوسرے زمانے میں، اس فرق کے ساتھ کہ اس دفعہ حق کامیاب و کامران ہوگا اور باطل کا منہ کالا ہو جائے گا۔ انتظار زمین کی وسعت اور تاریخ کے دوسرے دور میں وہی کربلا ہے۔ اس دور میں ہر مذہب و ملت اور قوم و فرقے کے صحیح و سالم افکار کے مالک افراد، جو انسانوں کی طبیعت اور فطرت سے ہم آہنگ ہوں گے، لبیک کہیں گے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار کربلا کا ثمرہ ہے، کربلا کا ثمر ہے، اور کربلا کے بغیر انتظار بے معنی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اعوان و انصار سارے کے سارے کربلائی ہیں، اور تاریخ کے نشیب و فراز اور اتراؤ چڑھاؤ کے دیکھے ہوئے ہیں، آزمائشوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ کیا عاشورہ کے بغیر انتظار کی امید کرنا ناممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عاشورہ کے بغیر انتظار بے اساس اور بے بنیاد ہے۔ عاشورہ کے بغیر انتظار کی امید کرنا کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ عاشورہ کے بغیر انتظار بے اساس ہے اور بے بنیاد ہے۔ عاشورہ اور انتظار، ہم عاشورہ سے دور رہنے والوں کے لیے، ہم عاشورہ میں نہیں تھے، آج کی نسلیں عاشورہ میں نہیں تھیں۔ سنیں اور غور سے سنیں، ایک ایک لفظ کو سنیں اور کئی بار سنیں۔ ہم عاشورہ سے دور رہنے والوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راہ باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ انتظار کی کلاس میں اپنا نام لکھوائیں اور منتظرین کے زمرے میں داخل ہونا ہے، کیونکہ حقیقت انتظار امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں ہونا ہے، اور ایک طرح سے امام حسین علیہ السلام کی راہ و روش اپنانا اور آپ کے عالمی انقلاب کی کوشش کرنا ہے۔ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے زخم برداشت نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے۔ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے زخم برداشت نہیں کیے اور شمشیروں کا مزہ نہیں چکھے ہیں، انہیں انتظار کی کرواہٹ اور تلخی کا اپنی جان سے سودا کرنا ہوگا۔ عاشورہ والے آخری سانس تک اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے، اور مہدی والے فرہنگ شہادت کی گٹھری پشت پر اٹھائے آنکھیں پھاڑے انتظار کر رہے ہیں، تاکہ جو انہوں نے اللہ و رسول کی ناموس اور حرمت کی حفاظت و پاسداری کا عہد کیا ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ کہ سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض ہمارے لیے محبوب ہیں جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور بعض
انتظار کر رہے ہیں۔ عاشورہ یعنی عہد نبھانے کا دن، عہد کرنے کا دن۔ کس سے؟ سید الشہداء سے، اور کس سے؟ منتقم سید الشہداء سے، قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آئیے عہد کیجیے، آئیے ان ایام اعظام میں عہد کیجیے۔ اور سنیے پوری دنیا سے خطاب میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے موجود ہے، ریکارڈڈ ہے۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم نہیں تو کیا ہے؟ یاد رہے کہ پوری دنیا سے خطاب، جس کے بارے میں روایات ہے کہ ہر ذی روح اپنی آواز میں سنے گا وقت ظہور۔ جو سویا ہے وہ جاگ جائے گا، جو جاگا ہوگا، جو لیٹا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، اور ہر ذی روح اپنی آواز میں سنے گا۔ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے گا، جو لیٹا ہے وہ بیٹھ جائے گا، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اپنا تعارف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذریعے فرمائیں گے۔ آغا پناہیان فرماتے ہیں کہ جب ہم مہدویت پڑھ رہے تھے تو ہم بہت حیران ہوئے کہ وقت ظہور کل عالم سے جو آپ کا خطاب ہے، آپ اپنا تعارف اپنے جد سید الشہداء کے ذریعے کروائیں گے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے اور کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ پورے عالم اسلام کے لیے سب سے مقدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت 40 شروع نہیں ہوا تھا، تا آن کے 40 شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا جا رہے ہیں، اور تمام دنیا کا میڈیا، تمام اینکر 3 چیزیں ان ایام 40 میں ہر ایک کی زبان پر ہے: حسین علیہ السلام، کربلا اور یزید۔ لہذا ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت تک دنیا کے بچے کو معلوم ہوگا کہ حسین علیہ السلام کون ہے، کربلا کیا ہے، اور یزید کون ہے۔ لہذا اب ثابت ہوا کہ واقعاً یہ مصلحت، بہترین مصلحت، کہ آپ اپنا تعارف اپنے جد اطہر سے کروائیں گے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے: اے اہل عالم، دنیا والو، آگاہ ہو جاؤ میں امام قائم ہوں۔ اے اہل عالم، دنیا والو، آگاہ ہو جاؤ میں انتقام لینے والی تلوار ہوں۔ اے اہل دنیا، آگاہ ہو جاؤ، میرے جد حسین علیہ السلام کو ظالموں نے پیاسا قتل کر ڈالا ہے۔ اے اہل عالم، دنیا والو، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد حسین علیہ السلام کو ظالموں نے برہنہ چھوڑ دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اے دنیا والو، میرے جد حسین علیہ السلام کو ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگائیں گے۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، میں 10 برسہ عرض کروں گا آقا و مولا، صدیوں کے انتظار کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ اتنا تھک گئے کہ پشت دیوار کعبہ آپ کو ٹیک لگانی پڑی۔ عزیزان گرامی قدر، شدت غم کی وجہ سے آپ ایسا کریں گے۔ وہ امام جو صدیوں سے خون کے آنسو رو رہا ہے، وہ کربلا کو جب بیان کر رہا ہے تو کربلا کو دیکھ رہا ہے۔ منتخب اولیاء اللہ کو کربلا دکھائی جاتی ہے، روز عاشور دکھایا جاتا ہے، یہ روایات میں ہے۔ آپ تو حجت خدا ہے، آپ جب پوری دنیا سے مخاطب ہیں تو گویا کربلا میں کھڑے لاشوں کے درمیان اعلان کروا رہے ہیں۔ اس لیے شدت غم کے ساتھ آپ پشت دیوار کعبہ ٹیک لگائیں گے، اور پھر 4 جملے ارشاد فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ ہے لوگو، ہم خداوند عالم سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید ملاحظہ فرمائیے،
اے لوگو، ہم خداوند عالم سے مدد مانگتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ میری آواز پر لبیک کہے۔ میں تم سے خدا کے حق کے واسطے، رسول خدا کے حق کے واسطے اور اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے کہتا ہوں، جو رسول خدا کی فراست کا حق ہے میری نصرت کرو، اور جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں مجھ سے ان کو روکو۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور ہمیں ہمارے شہر اور فرزندوں سے دور کر دیا۔ انہوں نے میرے اوپر ظلم روا رکھا اور میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل باطل نے ہمارا حق چھین لیا، ہم پر بہتان باندھا، اور ہمارے سلسلے میں خدا کا خیال رکھو اور ہمیں تنہا مت چھوڑو۔ ہمارے سلسلے میں خدا کا خیال رکھو اور ہمیں تنہا مت چھوڑو، اور ہمیں مزید رسوا نہ کرو، اور ہمیں مزید رسوا نہ کرو، ہماری مدد کرو، کیونکہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 238۔ عزیزان گرامی قدر، 11 کو رسوا کیا شیعوں نے نام نہاد شیعوں نے 11 کو رسوا کیا۔ 12واں آتے ارشاد فرمائے گا ہمیں مزید رسوا نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ہم رسوا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا طرز زندگی، دیکھیے ہماری ہر شعبہ زندگی، دیکھیے ہم رسوا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جوان آدھی رات کو سوشل میڈیا پہ فحاشا دیکھ رہا ہے تو رسوا کر رہا ہے۔ اگر ہم انڈین موسیقاروں اور گلوکاروں کے تھوکے ہوئے کو چاٹ کر نعرے لگوا رہے ہیں اور اس گندگی کو معصومین کے ساتھ جوڑ کر پیسے بٹور رہے ہیں تو قسم خدا رسوا کر رہے ہیں۔ ہم اگر مجلس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ واہ واہ ہو اور نعرے لگے اور بے مقصد گریا ہو تو رسوا کر رہے ہیں۔ خدا را رسوا مت کرو۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ گلہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا۔ سوچئے ہماری عزاداری کہاں جا چکی ہے۔ ڈاکٹر قلب صادق مرحوم فرماتے ہیں مجلس کو منڈی مت بناؤ۔ ہم نے مجلس کو منڈی بنا دیا، اس سے بڑی منڈی نہیں ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لیجئے اور تیاری کیجئے ظہور کی، تاکہ رسوا نہ کر سکیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔